أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اور قالت کہا طائفتن ایک گروہ نے من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے آمینو ایمان لے آؤ بالذی اس چیز پر جو انزلہ نازل کی گئی علی الذین ان پر جو آمنو ایمان لائے وجہ اول وقت النہاری دن کے وَاکْفُرُوا اور انکار کر دو آخرہ اس کے آخر میں لعلہم تاکہ وہ یرجعون وہ لوٹ آئیں۔ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔ یہ یہودیوں کے ایک اور مکر کا ذکر کیا جا رہا ہے جس سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے باہم طے کر لیا کہ صبح کو مسلمان ہو جائیں اور شام کو کافر، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی اپنے اسلام کے بارے میں شک اور شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ لوگ قبول اسلام کے بعد دوبارہ اپنے دین میں واپس چلے گئے تو عین ممکن ہے کہ اسلام میں ایسے عیوب اور خامیاں ہوں خدا نخواستہ جو ان کے علم میں آئی ہوں۔ یہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ تم ظاہری طور پر اسلام کا اظہار ضرور کرو لیکن اپنے ہم مذہب یہود کے سوا کسی اور کی بات پر یقین مت رکھنا۔ کتنی بڑی چال ہے ان کی اور یہ کتنی بڑی جال ہے ان کا، تاکہ مسلمانوں کا ایمان ڈاواں ڈول رہے، اور جب یہ دیکھیں گے کہ پڑھے لکھے لوگ دین سے دور جا رہے ہیں تو پھر ہم کیوں دین کی طرف آئیں، کیونکہ کمزور تو طاقتور کے دین پر ہوتا ہے، غریب امیر کے دینوں پر ہے، انہی کے دین کو اپناتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب یہ دیکھیں کہ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو لا یعنی ہیں اور خواہ مخواہ الجھاؤ کا سبب بننے والی ہوتی ہیں، جو زبان پر لائی بھی نہیں جا سکتی لیکن دین سے دوری کا سبب بن جاتی ہیں۔ ایسی ان کہی باتوں کا آج کی زبان میں نوجوان نسل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں انتہائی آسان اور کم ترین وقت میں جواب فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ قرآن اور دین سے فرار نہ لیں، دور نہ جائیں۔ اور یہ فکر بھی ہمیں دامنگیر رہتی ہے کہ آخرت کے دن انسان پر جو فرد جرم قرآن سے لا علمی کی بنا پر عائد ہوگی اس سے بچا اور بچایا جا سکے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں بیان فرما دیا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 84 اور 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ ہی نہیں کیا تھا، اگر یہ نہیں تو تم اور کیا کر رہے تھے، اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ اس دن سے پہلے امتحان زندگی کی نصابی کتاب
قرآن مجید، اس کا مطالعہ ضرور کریں، اپنے اور اپنے گھر والوں اور اپنے جاننے والوں اور اپنے رشتہ داروں پہ یہ لازم کر لیں، جتنا آپ کا احاطہ وسیع ہے ان کو اس میں شامل کرتے چلے جائیں۔ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی مختصر سی کوشش ہے، اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں، لوگوں تک یہ خیر کا پیغام پہنچائیں۔ اس میں اللہ تعالی ہمیں کمی کوتاہی اور غلطی کے لیے درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔